تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور خون اتر آیا تو میرے امام نے فرمایا تو وہی ہے نا، تیرے ہی کہنے سے میری پھوپھیوں کے اور بہنوں کے دوپٹے چھینے گئے تھے، تو وہی ہے نا، تیرے کہنے سے میرے گلے میں توق ڈالا گیا تھا، میری پیٹھ پر تازیانے مارے گئے تھے، تو وہی ہے نا، تیرے کہنے سے میرے بھائی علی اصغر کے حلق میں تیر چلایا۔ میری قوم کے جوانوں، جب تم چہروں سے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکواتے ہوں گے، اس وقت امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میں نے 18 سال کا جوان ہم شبیہ پیغمبر اسی لیے قربان کیا تھا۔ جب تم حرام کھانا کھاتے ہوں گے، شراب پیتے ہوں گے، زنا کی طرف جاتے ہوں گے، گانے سنتے ہوں گے، فلمیں دیکھتے ہوں گے، اس وقت میرے امام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ کیا مجھے کہنے کی آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ یزیدیوں کے تیر تو امام حسین کے جسم پہ چل رہے تھے، ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہم تیر امام حسین کے جسم پہ نہیں چلا رہے، ہم تو یہ دکھوں کے تیر امام حسین کے دل پہ چلا رہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن امام حسین کے نانا کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن امام حسین کے بابا کو؟ کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ دین سے اپنا تعلق کیا رہ گیا؟ امام حسین نے بتایا ایک طرف اللہ کا دین ہو اور ایک طرف معصوم علی اصغر جیسا 6 مہینے کا بچہ ہو، تو میں دین کے سامنے اپنے بچے کو نہیں دیکھوں گا، دین بچانے کے لیے میں بچہ بھی قربان کر دوں گا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین کو پیروں تلے کچل رہے ہیں، اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال رہے ہیں۔ بتائیے تو صحیح، ہم یزیدیت کے راستے پہ کہیں نہ کہیں چل پڑے ہیں۔ اس لیے اتنی بڑی کانفرنس جہاں ہزاروں حسینی موجود ہے، صحابہ اور اہل البیت کے عشاق موجود ہے، میری گزارش ہے اس بات کا احساس کرو کہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کا دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، ایمان ہے۔ میرے امام نے 18 سال کا کڑیل جوان شہزادے علی اکبر کو قربان کر دیا دین کے لیے، اور ہم 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اللہ کی کھا لیتے ہیں۔ کوئی موبائل چوری کر رہا ہے، کوئی چپل چوری کر رہا ہے، کوئی سود کے دھندے کر رہا ہے، کوئی حرام کاروبار کر رہا ہے۔ مسلمانوں بتاؤ دین سے اپنا تعلق کیا رہ گیا؟ یاد رکھنا، دینداری اپنے اندر پیدا کرو۔ آج بھائی بھائی میں اختلاف ہے، یہ کیا حسینیت ہے؟ بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، یہ کیا حسینیت ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ کربلا والوں کی پہچان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب کربلا ہو گیا، کربلا ہونے کے بعد امام زین العابدین پاک مدینہ منورہ آ گئے، آپ کی شادی بھی ہو گئی، کئی دن گزر چکے۔ اللہ اکبر، کبھی نہیں ہنسے امام زین العابدین، کبھی نہیں ہنسے کربلا کے بعد، کبھی نہیں مسکرائے، کبھی ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیا، کبھی اچھا کھانا بھی نہیں کھایا، جلدی سوتے بھی نہیں تھے، رات دن عبادت عبادت عبادت، رونا رونا رونا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ کے اندر کوئی دوڑتے ہوئے آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا امام ایک بندہ ہے جو کربلا میں تھا اور اہل بیت پہ اس نے ظلم کیا تھا، وہ مدینہ منورہ آیا ہے، اور مدینے کے لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، مدینے کے لوگوں نے اپنے دروازے اس کے لیے بند کر لیے ہیں۔ امام کتنی خوشی کی بات ہے کہ سب نے دروازے بند کر لیے، نہ اس کو کوئی رہنے کو جگہ دیتا ہے، نہ کھانا دیتا ہے، نہ پانی دیتا ہے۔ امام نے سنا، وہ خوشی خوشی بتا رہا تھا کہ آپ لوگوں کا دشمن، آپ لوگوں کا قاتل، آپ کے گھروں کو اجاڑنے والا مدینے آیا تو مدینہ منورہ میں ذلیل ہو رہا ہے، نہ کوئی گھر دے رہا ہے، نہ کوئی کھانا دے رہا ہے، نہ کوئی پانی دے رہا ہے۔ میرے امام زین العابدین سید سجاد مظلوم کربلا سید العابدین زین العابدین ابو الائمہ سیدنا امام المحدثین امام زین العابدین نے فرمایا وہ کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ، اس کو بلا کے لا۔ یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، اس کو بلا کے لا۔ ارے وہ کچھ بھی ہے، مسافر ہے نا، ہمارے شہر میں آیا۔ کون؟ قاتل اہل بیت، بلا اس کو۔ وہ آیا، آنے کے بعد امام نے دسترخوان بچھایا، اس کو کھانا کھلایا، اس کو پانی پلایا، فرمایا کتنے دن مدینے میں رہو گے بتا دو، رہنے کا انتظام ہو جائے گا۔ وہ کھا پی کر کے امام کو دیکھ رہا تھا اوپر سے نیچے تک، اور اس نے کہا
علی آپ کا اصل نام علی ابن حسین امام زین العابدین کا اصل علی، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، یہ جو تم احسان پہ احسان کیے جا رہے ہو تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور خون اتر آیا تو میرے امام نے فرمایا یہ جو مدینے والوں نے دروازہ بند کر لیا ان میں سے کوئی کربلا میں نہیں تھا، جو کربلا میں نہیں تھے انہوں نے تجھے پہچان لیا، میں تو کربلا میں موجود تھا، تو وہی ہے نا، تیرے ہی کہنے سے میری پھوپھیوں کے اور بہنوں کے دوپٹے چھینے گئے تھے، تو وہی ہے نا، تیرے کہنے سے میرے گلے میں توق ڈالا گیا تھا، میری پیٹھ پر تازیانے مارے گئے تھے، تو وہی ہے نا، تیرے کہنے سے میرے بھائی علی اصغر کے حلق میں تیر چلایا گیا تھا، تو وہی ہے نا، تیرے کہنے پر امام زین العابدین نے فرمایا میری پیٹھ کے نیچے بیماری میں جو بستر تھا وہ تک کھینچ لیا گیا تھا، چولہا تک لوٹ لیا گیا تھا، تو وہی ہے نا، وہی ہے نا، وہی ہے نا۔ اس نے کہا میں تو وہی ہوں۔ کہا جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے پہچانا، میں نے تو تجھے دیکھا تھا، تیرے ظلم سہے تھے۔ کہا پھر امام جب آپ نے مجھے پہچان لیا تو پھر یہ احسان کس لیے کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا جو کچھ تو نے کیا وہ تیرے خون کی خباثت تھی، اور جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے خاندان کی روایت۔ ہمارے دروازے پہ اگر دشمن بھی چل کے آتا ہے انتقام تو اللہ لے گا تم لوگوں سے، لیکن چونکہ دروازے پر چل کر آئے ہو تو ہم تمہیں کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دیں گے۔ یہ حسینیت ہے، یہ کربلا والوں کا کردار ہے۔ آپ کی امی سے آپ کی کتنی بنتی بھائیو وہ بتاؤ۔ امام زین العابدین اپنے بابا کو دکھ دینے والے اور اہل البیت پہ ظلم کرنے والے ظالم کو بھی چوکھٹ پہ بلا کے کھانا کھلا رہے، کہتے ہیں اللہ انتقام لے گا۔ آپ بتاؤ وہاں دشمن کے ساتھ یہ سلوک ہے، یہ امام حسین کی تربیت ہے۔ آج آپ تو اپنی امی کی کا بھی احترام نہیں کرتے، آپ اپنے ابو کا احترام نہیں کرتے، نعت خانی کرنے والے کو 10 کی 20 کی 100 500 کی نوٹ لا کے دیتے ہو، مقرر کو لا کے دیتے ہو، پیر صاحب کو لا کے دیتے ہو، کیا ایسے خوش دلی کے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی لا کے دیتے ہو؟ کون سی حسینیت پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ ماں باپ دوا کے لیے ترس رہے ہیں، ان کو کہتے ہو ڈوکری ڈوکرا بڈی بڈا، ہم تمہیں کتنا پالے کتنی پرورش کریں، کیا سب کچھ کما کے تمہیں پہ خرچہ کر دیں؟ ماں باپ کی بددعا لیتے ہو اور یہاں لا کے نذرانہ دیتے ہو۔ میں سچی بات کہنے والا آدمی ہوں، ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ کی بددعا لوگے کسی کی دعا تمہیں کبھی ترقی نہیں دلا سکتی۔ یہ بات میں حق کہہ جا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ ہمارے مخدوم صاحب کے شہزادے میری تائید کریں گے۔ ماں باپ کی بددعا لے کر ماں باپ کا دل دکھا کے، چاہے سید صاحب کی دعا لے لو، چاہے پیر صاحب کی دعا لے لو، چاہے امام صاحب کی دعا لے لو، چاہے کسی ولی کی دعا لے لو، اگر ماں باپ ناراض ہے کسی کی دعا تمہیں ترقی پہ نہیں لے جا سکتی۔ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو کیا تعلق ہے ماں باپ سے۔ ماں باپ بیمار پڑتے ہیں تو منہ چھپاتے پھرتے ہو کہ دوا کھانے کا بل نہ بھرنا پڑے۔ بیوی کے لیے کپڑا لانا ہے تو 4-4 ہزار کا ڈریس لائیں گے، اور ماں باپ کے لیے 500 روپے کا۔ بڈھا بڈھی کو کیا ضرورت ہے، ان کو تھوڑی کوئی جوانی آ رہی ہے۔ کیوں بھائیو، بڈھوں کو دل نہیں ہوتا؟ کبھی اپنے بچپن پہ بھی تو خیال کرو، جب ہم بچے تھے تو ہمارے ماں باپ اپنے لیے کپڑے نہیں بناتے تھے، پہلے وہ اچھے سے اچھا لباس ہمارے لیے خریدتے تھے، پہلے اچھی سے اچھی چپل ہمارے لیے خریدتے تھے۔ اگر کھانا بھی بنتا تھا تو باپ کے ساتھ کھاتے تھے، امی کے ساتھ اچھی والی گوشت کی بوٹی امی ہمیں کھلاتی تھی، اور جو بچتا تھا وہ خود کھاتی تھی۔ کبھی کبھی گھر میں مٹھائی آتی تھی ہمیں کھلا دیتی تھی، خود نہیں کھاتی تھی۔ یہ ہماری ماں نے ہم پہ احسان کیا۔ بھائیوں ہم پیشاب کر دیتے تھے سردیوں میں تو گیلے بستر پر، پیشاب والے بستر پہ ماں سوتی تھی، ٹھنڈے ٹھنڈے بستر پہ، اور ہمیں اپنے سینے پہ سلاتی تھی، خشک بستر پہ سلاتی تھی۔ حسینیوں اہل البیت سے محبت کرتے ہو، کیا تعلق ہے ماں باپ سے؟ ارے جس سے جو ماں باپ کا وفادار نہیں وہ اہل بیت سے سچی محبت نہیں کرتا۔ اہل البیت کیا ہیں؟ ان سے محبت کی تو ان کے کردار پہ عمل کرو۔ امام حسن نے، توجہ کریں ٹائم اب ختم ہوتا ہے لیکن سن لیں، امام حسن نے
پوری زندگی اسی بات پوری کر رہا ہوں، امام حسن نے اپنی پوری زندگی میں اپنی امی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا۔ اس کو سننے کچھ یاد رہے نہ رہے، اس کو یاد رکھنا۔ امام حسن نے اپنی امی کے ساتھ ایک برتن میں کبھی کھانا نہیں کھایا۔ اور ان کی امی کیا تھی بھائیو؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ ام ابیہا، ایسی شان والی خاتون کے جس کے لیے اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ غور تو کریں، کیا شان ہے ان کی، جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہ آئے۔ کیا شان ہے ان کی، اگر چکی چلاتے چلاتے آنکھ بند ہو جائے تو فرشتے جس کی چکی چلائیں، جھولا جھلاتے جھلاتے آنکھ بند ہو جائے تو فرشتے جس کے بچوں کو جھولا جھلائیں۔ کیا شان ہے ان کی امی کی۔ ارے بھائیو، نیکوں کے ساتھ کھانے کی تو بڑی فضیلت ہے، لیکن امام حسن نے کبھی امی کے ساتھ کھانا یعنی ایک پلیٹ میں نہیں کھایا۔ کسی نے کہا حسن تمہاری امی تو بڑی نیک تھی، نیکوں کے ساتھ کھانے کی بھی ایک فضیلت ہے، تم نے ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تو امام حسن کہتے ہیں گستاخی نہ ہو جائے، گستاخی سے بچنے کے لیے میں نے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ مطلب کیا گستاخی؟ تو فرمایا میں سوچتا تھا ہو سکتا ہے میری امی کی نظر کسی لقمے پہ پڑے برتن میں اور مجھے خبر نہ ہو، اور وہی لقمہ میں اٹھا کے منہ میں ڈال لوں، تو ماں کے آگے کا لقمہ اگر میں اپنے منہ میں ڈال لوں گا تو امی کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ماں کی بے ادبی سے بچنے کے لیے میں نے ماں کی پلیٹ میں ایک ساتھ کبھی اس کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ یہ امام حسن کا ادب ہے۔ اور آج کل کے لڑکے ماں کو گالی دیتے ہیں، ماں باپ کو گھر سے نکالتے ہیں۔ کتنے وہ ماں باپ ہیں جو مسجدوں کے زینوں پہ بیٹھ کر، مندروں کے زینوں پہ بیٹھ کر، سگنلوں کے پاس کھڑے رہ کر بھیک مانگتے ہیں بڑھاپے میں۔ آپ یہاں نذرانہ دے رہے ہیں اور آپ کے ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں، محلے کے اندر شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں کھانا نہیں دیتے، ہماری بہو ہمیں کھانا نہیں دیتی۔ سوچو، یہ اہل البیت کی محبت نہیں، ہم کہیں نہ کہیں منافقت کے راستے پہ، یزیدیت کے راستے پہ چلتے۔ امام حسین نے تو ماں باپ سے وہ پیار کیا۔ میں نقل کر رہا ہوں ان کی بات کو۔ امیر تیمور کا انتقال ہوا، امام یوسف نبہانی لکھتے ہیں کہ اس کے بچپنے کے دوستوں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ تخت بچھا ہوا ہے، اس پر اللہ کے رسول تخت پہ بیٹھے ہیں اور امیر تیمور حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ کہاں بیٹھا ہے امیر تیمور؟ حضور کے۔ بھائیو، یہاں پیر کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو آدمی سوچتا ہے میں مقدر کا سکندر ہوں کہ مجھے پیر کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے نا۔ لیکن قربان جائیں، ہائے ہائے ہائے، امیر تیمور کو کیا مقام ملا موت کے بعد؟ حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ تو بچپنے کے دوستوں نے رشک کرتے ہوئے کہا، او دشمن خدا، تیرا کون سا ایسا عمل تھا جو تو رسول اللہ کے قدموں میں مر کے پہنچ گیا، حضور کے قدموں میں پہنچ گیا؟ اس سے پہلے کہ تیمور کچھ کہتے آقا نے خود فرمایا، ارے یہ کچھ بھی تھا، میری اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اس کو اس لیے مقام عطا کیا گیا۔ یہ اہل بیت کی محبت کا صلہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، گناہ سے توبہ کرو۔ آج کی محفل توبہ کی محفل بن جائے، گناہوں سے بچو، نماز کے پابند بنو، نماز کی پابندی کرو۔ اس لیے کہ امام حسین جب بے نمازی یزید سے نفرت کر سکتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم سے بھی نفرت کر سکتے ہیں، ہم شراب پئیں گے تو ہم سے بھی نفرت کر سکتے ہیں۔ اس لیے سچی توبہ کرو، امام حسین کو خوش کرو، ان کے نانا کو خوش کرو، ان کے رب کو خوش کرو، راضی کرو، اپنی زندگی کو بدلو، تبدیل کرو، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو علم دین سکھاتے ہو سکھاؤ، ساتھ ہی ساتھ دنیاوی علوم بھی ان کو سکھاؤ، ان کو ایجوکیشن دو۔ کب تک کے غربت میں زندگی گزارو گے؟ کب تک ان پڑھ رہ کر زندگی گزارو گے؟ کب تک جہالت کی وادیوں میں زندگی گزارو گے؟ اہل بیت کا پیغام یہ بھی ہے، اس پورے گھرانے میں کوئی چھوٹا موٹا پڑھا لکھا تھا نہیں، سب بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے، اس لیے سب امام ہوئے۔ اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے کہ امام اعظم جیسے امام کے بھی استاد اگر دیکھنا ہے تو آپ کو اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے۔ امام شافعی کے استاد دیکھنا ہے تو اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے۔ امام احمد ابن حنبل کے استاد، یعنی استادوں کی زندگی دیکھنا ہے تو وہ سب آپ کو اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھائیے، تعلیم دیجئے،
یہ غربت کی زندگی سے آپ کو نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ تعلیم عام ہوگی غربت کا خاتمہ ہوگا، تعلیم عام ہوگی اچھی سوچ عام ہوگی، تعلیم عام ہوگی جرائم کا خاتمہ ہوگا، کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ یہ مت سوچو کہ ہمارے بچوں کو ہم کیوں پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں گے تو نوکری نہیں لگتی۔ میرے بھائیوں، ہم نوکری کے لیے بچوں کو نہیں پڑھاتے، ہم اچھا انسان بنانے کے لیے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، یہ برا مت ماننا، جتنی رقم آپ جلسوں پہ خرچ کرتے ہیں، جلسوں کے خرچے کم کر کے اتنی رقم آپ تعلیم کے نام پہ خرچہ کیجئے، اس لیے کہ تعلیم ضروری ہے۔ پہلی آیت جو آئی ہے وہ تعلیم کے حکم پر آئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو SSC پڑھا کے یعنی 10ویں 12ویں پڑھا کے ڈراپ آؤٹ مت کرو، نکال مت لو، بلکہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو۔ دین پڑھا کر ان کو میڈیم اسکول کے اندر داخلے کراؤ، انگلش میڈیم اسکولوں میں داخلے کراؤ، دین کے ساتھ ان کو دنیا پڑھاؤ اور دنیا کے ساتھ ان کو دین پڑھاؤ۔ آپ کا بچہ IAS بننا چاہیے، IPS بننا چاہیے، وکیل بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، ڈاکٹر بننا چاہیے۔ کتنا بڑا المیہ ہے نا مسلمانوں، ہمارا بڈھا بھی مرتا ہے تو کافروں کا چہرہ دیکھتے دیکھتے مرتا ہے، اور ہمارا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو کافر کا چہرہ سب سے پہلے دیکھتا ہے۔ آخری میں بھی کافر ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا اور پہلے بھی کافر ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے مومنین کلمہ پڑھنے والے بڑے بڑے ڈاکٹر ہوں، تاکہ بچہ پیدا ہو کے پہلے مومن ہی کا چہرہ دیکھے، اور ہمارا مرنے والا بڈھا بھی مرتے مرتے بھی کسی مومن کا چہرہ؟ یہ ساری باتوں پہ کب غور کرو گے؟ آپ تو برادری کے نام پہ لڑتے ہو، سلسلے کے نام پہ لڑتے ہو، محلوں کے نام پہ لڑتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہو۔ بھائیو، یہ لڑو گے تو پھر آپ اس طرف سفر کب کرو گے؟ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو، لیکن یہ عہد کر کے اٹھو، امام حسین کے نام پہ، پنجتن کے نام پہ، ان کے نانا کے نام پہ کسی کو جاہل نہیں رہنے دیں گے، کسی کو ان پڑھ نہیں رہنے دیں گے، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں گے۔ یہ آج آپ کو عہد کرنا ہے، اور اپنے پیسوں کی حفاظت کیجئے، پیسوں کو ضائع کرنے کی بجائے اپنے پیسوں کو علم کے نام پہ خرچ کیجئے، اپنے خرچے بچائیے۔ یہ جو گٹکا کھا کر کے تھوکتے ہو، یہ کئی ہزاروں کا تو گٹکا کھا کے تھوکتے ہو، پان کھا کے تھوکتے ہو، کئی ہزاروں کے تو پان کھا جاتے ہو، سگریٹ پیتے ہو، کئی ہزاروں کی سگریٹ پی جاتے ہو۔ تھوڑا آپ اس پہ غور کیجئے، آپ فضول خرچی سے بچیے، فضول خرچی سے بچیے۔ اور آپ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہتا ہوں جتنی دولت اللہ نے تمہیں دی ہے اتنی کسی اور تو حصے میں نہیں آئی بھائیوں، لیکن ہمیں جہاں خرچہ کرنا چاہیے ہم وہاں خرچہ نہیں کر رہے، اس لیے یہ سارے پرابلم ہیں، مسائل ہیں۔ تو اپنے پیسے بچائیے، اپنے خرچے بچائیے، فضول خرچی سے بچیے، اور اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تعلیم پہ خرچ کیجئے، اپنے ماں باپ پہ خرچ کیجئے، دین پہ خرچ کیجئے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ میری قوم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کا گاؤں ہے اس کا نام مجھے نہیں پتا ہے، بلی ٹولہ یہ جو نام ہے، میری گزارش ہے کہ آپ کے یہاں مسلمانوں کا اچھا اسکول ہونا چاہیے، اچھا کالج ہونا چاہیے، مسلمان سر جوڑ کر بیٹھیں، اونچے مینار بنانے کی بجائے اسکول اور کالجز اچھے بناؤ جہاں دنیاوی علوم کے ساتھ دین بھی پڑھایا جاتا ہو۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ اپنا اسکول ہوگا تو انگریزی تعلیم عشق رسول کے ماحول میں ہوگی، اور اگر یہی چلتا رہا، رات بھر جلسہ کیے، فجر تک جلسہ چلائے، اور اس کے بعد مقرر بھی جا کے سو گئے، ناطقہ بھی سو گئے، ناظم بھی سو گئے، پیر صاحب بھی سو گئے، مرید صاحب بھی سو گئے، سننے والے بھی سو گئے، سب سو گئے، تو یاد رکھنا ایک دن پچھتاؤ گے۔ آنے والے حالات اتنے بھیانک ہے، علم والوں کی ہی چلے گی، جاہل اور ان پڑھ کی دنیا نہیں ہوگی۔ ابھی بھی دیکھ لیں آپ، اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو بھی آپ کو علم چاہیے، روزی کمانا ہے تو بھی آپ کو علم چاہیے، اچھی بات کرنا ہے تو بھی آپ کو علم چاہیے۔ بھائیو، حال یہ ہے اگر TC سے آپ ٹرین میں جو وہ برتھ طلب کریں یعنی سیٹ طلب کریں، اردو میں بولو گے تو دھیان نہیں دے گا، پتہ نہیں کون کچرا ہے کیا ہے، نہیں مانے گا، ہندی بولو گے تو نہیں مانے گا، لیکن انگلش میں بولو گے تو فوراً آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو زمانے کے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں کوئی انگریزی زبان کا شیدائی اور عاشق نہیں ہوں، لیکن چونکہ ضرورت جب پڑتی ہے تو ضرورت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالنا پڑتا ہے۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ ہمارے آقا نے اپنے صحابہ کو عبرانی، سریانی، دنیا کی زبان سیکھنے کا حکم دیا، اور حضور علیہ السلام نے بھی مختلف زبانیں بولی، حضور نے عربی کے ساتھ فارسی
बोली, फारसी के साथ संस्कृत भी बोली, और भी देगर ज़बानें हुजूर ने बोली है। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे, अल्लाह के बंदो याद रखो, हर ज़बान सीखो, कोई धोखा ना दे सके। इसलिए मेरी गुजारिश है कि बड़े गुंबद बनाने की बजाय, बड़े मीनार बनाने की बजाय अच्छे स्कूल और तालीम गाहें बनाइए। और जलसों को मैं समझता हूं कि 12 बजे खत्म, 1 बजे खत्म करने का मिजाज बनाइए। नहीं, हजरत पहले से चला रहा है भाइयों, पहले की दुनिया और थी, अब की दुनिया और है। अगर आप 12-1 बजे जलसा खत्म करोगे, इससे ज्यादा पब्लिक आएगी। इसलिए कि इसी जलसे में ये इतने लोग हजारों आए, अच्छी बात है, लेकिन इनको पता था कि फजर तक जलसा चलेगा। तो कल काम पे बहुत सारे जाने वाले लोगों ने सोचा होगा यार फजर तक चलेगा, आखिरी मुकर्रिर को, वो पीर साहब को और इनको तो ये लोग आखिरी में लाएंगे, तो मैं रात पर जाकर सुबह ड्यूटी पे कैसे जा पाऊंगा। तो उसमें कई हजारों लोग छूट गए आपसे, पढ़े लिखे लोग छूट गए आपसे, संजीदा लोग छूट गए आपसे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अपने आप को बदलो। दुनिया बदल रही है, दुनिया तब्दील हो रही है, सब बदल रहे हैं, हर मजहब का इंसान अपने आप को कैपेबल कर रहा है। मुसलमान है कि आप तब्दील होना ही नहीं चाहते, आप चेंज होना ही नहीं चाहते, पहले से ही चल रहा है। पहले भाइयों पहले से चल रहा है, लेकिन आप बदलो। इंशाअल्लाह अगर आप 12 बजे जलसा खत्म करोगे तो उसकी बरकत ये होगी, पब्लिक और इजाफा होगा। आप डाल दीजिए, एक मुकर्रिर होगा, एक नात का होगा, एक नाज़िम होगा, पीर साहब होंगे, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला 2 तकरीर होगी, जलसा खत्म हो जाएगा। लोग इससे ज्यादा आपके जलसे में आएंगे, खर्चे कम होंगे, खर्चे कम कीजिए। लाखों लाख रुपए खर्च करते हो भाइयों, उससे अच्छे इदारे, अगर आप 10 साल से खर्चा करने, एक जलसे में आपने 10 लाख रुपया खर्चा किया तो कितना खर्चा किया 10 साल में? 1 करोड़। 1 करोड़ में आपकी एक अच्छी स्कूल बन सकती थी, जिसमें क़यामत तक आपके बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर सकते थे। इस पे आपको तवज्जो करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा जलसा बंद कर दो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। बंद करने की तो मैं कोई बात करता ही नहीं हूं, मैं शुरू करने की बात मैं ये कह रहा हूं कि इतना बड़ा खर्च करने की बजाय उस पर कंट्रोल कीजिए और कुछ काम कीजिए, क्योंकि ये जलसा 3 दिन के बाद सब इसको भूल जाएंगे, सब फरामोश कर देंगे। तामीरी काम करोगे तो लोग उसको याद रखेंगे और उसके असरात होंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है, इस सब बातों पे हमें तवज्जो देना होगा, जलसों को बामाना बनाना होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। और आप अभी यहाँ से जाएंगे तो पहले फजर पढ़ेंगे, उसके बाद सोएंगे। कोई फजर पढ़े बगैर नहीं सोएगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि फजर का वक्त शुरू है। बताओ कौन कौन वादा करता है आज से नमाज की पाबंदी का? इमाम हुसैन के नाम पे, पंजतन पाक के नाम पे कौन वादा करता है? हाथ उठा के जरा इज़हार करें, जरा हम भी तो देखें ना। अल्लाह पाक भी गवाह हो जाए, उसके फरिश्ते भी गवाह हो जाए, उसके रसूल भी गवाह। जरा बताएं, अंधेरे में कुछ कम नजर आता है? दोनों हाथ खड़ा करें। कितने लोग हैं? सुभान अल्लाह। जरा और खड़ा करें। मवद्दत के नाम पे हाथ खड़े हुए थे, जरा अमल के नाम पे भी फिर खड़े हो ना। हाँ माशाअल्लाह।